لیکن وفات کے بعد ہم نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک کی کوئی بک نہیں پڑھتے تاکہ میرے والد کو اصحال ثواب ہو جائے. سارے کہتے ہیں جی قرآن کریم پڑھ لو، سورۃ یاسین پڑھ لیں. تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے جس کا اثر دنیا کو پھاڑ کے قبر تک آتا ہے، آخرت تک آتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور ان پہ معاملات آگے چلانے چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے. قرآن کریم کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. آج ہم قرآن کریم اپنی اولاد کو پڑھانے میں زیادہ محنت نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا پہ محنت کریں، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت پہ محنت کریں. اگر ہم کسی جگہ رہنے کے لیے جائیں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، اور اگر ہم وہاں کرائے پہ ہوٹل لے لیں، کمرہ لے لیں، تو ہم اس کے رنگ روغن اس ترتیب پہ نہیں شروع کر دیتے جیسے ہماری اپنی رہائش گاہ کا ہوتا ہے. تو رہائش گاہ اور سیر گاہ میں فرق ہوتا ہے. تو جتنا سیر گاہ پر خرچ ہے اتنا رہائش گاہ پہ خرچ کا معاملہ اس سے بڑھ کے ہے. تو بھائی آخرت ہماری رہائش گاہ ہے، دنیا ہماری گزر گاہ ہے، اس پہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ہم ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ماں کی پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کا پیٹ ہے، پھر آخرت کا معاملہ ہے. بھائیو ہم یہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایز اے پیسنجر، ہم مسافر سواری کے طور پہ یہاں پہ جا رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. ہمارے اوپر قرآن کریم کے حقوق ہیں، اسی لیے خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں. آج ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ فکر نہیں کرتے کہ میری اولاد مر گئی اس کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ مر گئے اس کو قبر میں کیا معاملات ہوں گے. آخرت کو پہلے سوچنا چاہیے. آخرت کی بنیاد پہ ہی باقی معاملات ہیں. قرآن کریم نے بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا لوگو جنت کس کے لیے بنی ہے آپ کو بتاؤں یا اللہ آپ بتائیں؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس آدمی کے سامنے یہ بات آئی کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ کی دربار میں ٹھہر کے اس کو پروف کرنا پڑے گا. اگر ٹھیک ہے کر گزرے اور نہیں ٹھیک تو چھوڑ دے. فرمایا چھوڑ دے گا، ایسے برے کام کے چھوڑنے والے کے لیے تو ہم نے جنت بنائی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے بنائی ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈر گیا اس کو اللہ دگنی جنت عطا فرمائے گا. میرے دوستو اسی لیے ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کے معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم اسکول پڑھتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز لیول تک جاتے ہیں، باقی ڈپلوماز، پتہ نہیں دنیا میں ہماری ضرورت ہے. ہمارے ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کے نکلنے والا ڈاکٹر ہوگا. اگر ڈاکٹرز نہیں ہوں گے آپ کے اور میرے ہیلتھ کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ صحت کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہاں سے نکلنے والا انجینئر ہے، انجینئر نہیں ہے تو یہ کنسٹرکشن کے معاملات اور باقی معاملات کون دیکھے گا؟ وہ دیکھیں گے. یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے ایڈوکیٹ ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو قانون دان کون ہوگا؟ یہاں سے پڑھنے والے ججز ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو ڈیسیجن کون دے گا؟ ہمارے پورے عدلیہ کا نظام متاثر ہو جائے گا. یہاں سے پڑھنے والے بیوروکریٹس ہوں گے جو ہمارے ملک کا نظام سنبھالیں گے. یہاں سے پڑھنے والے ہمارے جرنیل ہوں گے جو سیکورٹی سنبھالیں گے. لیکن یہ تمام ضروریات اس وقت تک ہیں بھائیو جب تک یہ آنکھیں پھڑک رہی ہیں اور دل دھڑک رہا ہے، جب تک یہ نبضیں چل رہی ہیں اور سانسیں جاری ہیں. یہ سب معاملات اس وقت تک ہیں. آنکھیں بند ہو گئی پھر اللہ کے قرآن نے کام آنا ہے، نبی کے فرمان نے کام آنا ہے. اسی لیے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیں. دنیاوی معاملات پر اپنی تمام صلاحیتوں کو نہ لگائیں. آپ ناراض نہ ہوں، میں کوئی اسکول کالج میں آپ کی تعلیم پر کوئی تردید کر کے کسی کو شرمندہ کرنے کا معاملہ نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن اور سنت کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آج ہمارے ہاں حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکول کالج پہ اتنی محنت کرا دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو اتنا پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ اور تو چھوڑو، چھٹا کلمہ تو بڑی بات ہے، تیسرا کلمہ بھی پوچھ لو تو ہمارے کسی بچے کو شاید مشکل سے آ جائے. میں ایک جنازہ پڑھا رہا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے ترتیب بتائی. ایک انہی کے بیٹے جن کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے وہ مجھے کہنے لگے مولانا مجھے تو یہ جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لوں. مجھے بتائیں
کیا معاملہ ہے، وہ وہاں لیول میں تعلیم میں تو بہت آگے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں ہمیں جنازے تک کے معاملات نہیں آتے۔ مرنے کے بعد باپ کو میں جنازے کو تحفہ نہ دے پاؤں تو بھائی جتنا دنیا پہ محنت کی تھی اس سے زیادہ ہمیں آخرت محنت کرنی ہے۔ یہ جنہوں نے قرآن کریم یہاں مصلی پہ سنایا اور آپ نے سنا، ان کے والدین نے بھی تو ان پر محنت کی ہے نا، تبھی قرآن کریم پڑھ کر یہ یہاں آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو آج اللہ کا قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، آخرت کا مقام کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مراوی ہیں، حضور پاک نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن کریم پڑھا ہوا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرا، قرآن کریم پڑھ، ورتقے، اور جنت میں تیرا درجہ بلند ہو جائے گا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے جنات کے درجے تجھے جنت کے ملتے چلے جائیں گے۔ 6666 اسکیلز ہیں پھر جنت میں حافظ کے، جتنی آیتیں اتنے اسکیل ملنے ہیں اس کو وہاں، تو ہم اس پہ خود تو اندازہ لگا لیں۔ اچھا یہ تو اس حافظ کا مقام ہے، حافظ کے والدین کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والے کے والدین کا اجر، مرتبہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ، اور خوش قسمتی ہم پاکستان والوں کے کہ ان کی قبر ہمارے ملک میں ہے۔ سکھر میں اگر آپ شکارپور روڈ پہ جائیے تو محبوب گوٹھ میں حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ قبر موجود ہے، حضرت عمر ابن ابسہ ہے، حضرت عمر ابن اخطب ہے، اور حضرت معاذ جوہنی ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ یہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم پڑھا، جس بچے نے اس کے مطابق عمل کیا، زندگی گزاری، البس والداہ تاجا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک خصوصی تاج پوشی کرائیں گے اس کے اماں اور ابا کی یوم القیامہ، اور وہ تاج پوشی کا کوئی فائدہ؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے بڑھ کے اس تاج کے نگینوں کی اور موتیوں کی روشنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ سورج سے بڑھ کے کیا مطلب؟ سورج کو تو ٹک ٹکی لگا کر ہم دیکھ نہیں سکتے، تو کیا مطلب؟ حافظ قرآن اپنے اماں ابا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، وہ تو بہت روشن ہوگا ان کے سر پہ تاج۔ بھائیو یہ محاورہ ہے، یہ کچھ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج کی روشنی کا مطلب ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو سورج کے طلوع ہونے کا اعلان نہیں کرنا پڑتا، سورج کی روشنی ہی سورج کا اعلان ہے۔ ہر بندے تک یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، دن چڑھا ہے۔ تو فرمایا جب حافظ قرآن کے والد آئیں گے نا، یا والدہ آئے گی، اس کے سر پہ جو تاج سجے گا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی اس وقت دنیا میں ہو چکی ہوگی کہ یہ حافظ قرآن کی امی اور یہ ابا، اس طرح اعلان ہو جائے گا۔ یہ تیسری دلیل دے رہا ہوں، ایک حافظ کی، ایک ماں باپ کی، ایک تیسرے اس کے خاندان کی، فیملی ممبر، اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن، عالم قرآن، قرآن جاننے والا، قرآن یاد رکھنے والا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا آئے گا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا ہوگا، قرآن کریم کے حرام کو حرام سمجھا ہوگا، ادخلہ اللہ الجنہ، حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت دے گا، لیکن ایک مقام اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اسے فرمایا جائے گا وَشَفَّعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَشْرًا كُلُّهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارِ، تیرے خاندان سے اگر 10 آدمی وہ تجھے مل جائیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، یہ جائیں گے، فیصلہ دے دیا گیا ہے، ڈیسائیڈ ہے، انہوں نے جانا ہی جہنم ہے، اچھا ان کو تو لے آ، ان کی لسٹ تو لائے گا اور تیرا مولا ان کو جنت عطا فرمائے۔ عشرۃ من اہل بیتی، مجھے ایک جملہ بتائیں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے کان کے ذریعے میرے اس جگہ جملے کو راستہ دینا، یہ جو حافظ ہے یہ صرف اپنی ذات کا فائدہ، اپنے ماں باپ کا فائدہ، یا پورے خاندان کا فائدہ؟ تو پھر ہم سب کوشش کر کے مل کے اپنے گھر میں ایک ایک قرآن والا رکھیں نا، کم از کم، ورنہ تو ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا، ایک ایک تو بندہ رکھے، یہ جو ہمیں وہاں لے کر جائے گا ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ کی بات آپ کو سناؤں، ہمارے ایک شاگرد ہیں، قرآن کریم کے حافظ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو محلے میں سے کچھ دوستوں نے ان کی
عزت احترام کی اور ان کو کچھ ہدیہ دیا اور بڑے عزت احترام سے، تو ایک شخص کو برا لگا، انہوں نے کہا کما نہیں سکتا، ہٹا کٹا بیٹھا ہے، آپ لوگ اس کو دے رہے ہیں، یہ خود کمائے خود کھائے، کیا آپ اس کی عزت فلاں؟ ٹھیک ہے، بندے کے پاس ہنر ہونا چاہیے، خود کمائے خود کھائے خود کفیل ہو، نو ایشو، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی حافظ کریم کی عزت کو ڈی ویلیو کرنا یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ اجی پوچھیں۔ میں نے کہا جس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، لٹکا دو، جج لکھ دے بھی کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارا ملک کا آئین اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں، اس نے ایسا جرم کیا، تو اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے؟ مجھے کہنے لگے جی ہاں، جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ہے، ملک کا صدر، وہ رحم کی اپیل اس کی سن سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے اس بات کی، اور واقعی قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اگر صدر ملک کا یہ بات دیکھے اور سمجھے کہ اس کو رحم کی اپیل میں اس کو حق دینا چاہیے تو وہ دے سکتا ہے، اور ایسے کئی کیسز میں اس نے دیے بھی ہیں اور نہیں بھی دیے، مختلف وقتوں میں ہوا ہے۔ تو کہتے جی ہاں، تو میں نے کہا پھر صدر کے پاس وکیل کو لے کر جانا پڑتا ہے، ایڈوکیٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کس کو لے کر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں صدر کا کوئی تعلق والا ڈھونڈیں گے تاکہ صدر تک ہماری رسائی ہو جائے، اس تک پہنچ ہو جائے۔ میں نے کہا سفارشی ڈھونڈیں گے نا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا جب ہم سفارشی صدر کے پاس لے کے جائیں گے کہ ہمارے گھر کے بندے کو پھانسی ہو گئی، تو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، اس کو آپ معاف کر دیں، تو جو سفارشی لے کر جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال اور خود جا؟ کہتے نہیں، ہم اس کو لیے گاڑی ہائر کریں گے، اس پہ پیٹرول ہم ڈالیں گے، راستے میں اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، اس کو بڑی آؤ بھگت سے ادھر لے جائیں گے، اس نے 2 جملے بولنے اور ہمارا کام ہو جانا ہے، واپسی پہ اسے ڈراپ بھی کر کے آئیں گے، اس کی جیب بھی گرم کریں گے، ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ سفارشی کی عزت کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا انہوں نے حافظ قرآن کی عزت کی ہے، قرآن پڑھنے والے کی عزت کی ہے، یہ کل قیامت میں ان کی سفارش کرے گا، آپ کو مسئلہ کیا پڑ گیا ہے؟ آپ کیا اس پہ آبجیکشن کرنے لگ گئے؟ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے حفاظ بھی اپنے گھر میں رکھیں اور ان کی عزت اور احترام بھی بجا لیں۔ ہم حافظ قرآن کی شخصی عزت نہیں کر رہے ہوتے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر میں بھی ایک سفارشی رکھنا چاہیے نا، جو قرآن کریم پڑھے، اس کا اپنا بھی فائدہ، اس کے ماں باپ کا بھی فائدہ، اس کے فیملی ممبرز کا بھی فائدہ۔ یہ صرف حافظ کی بات کی ہے، عالم ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دیو، تو 70 بندوں کی سفارش اس کے ذمہ ہے، 70 افراد۔ آپ مجھے بتائیں پھر کہاں سے کہاں معاملہ وہاں تک جا کر پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میری گناہوں کی بخشش کے لیے تمام طریقے بنا دیے ہیں، لیکن کوئی شخص تو ہو جو اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر کر لے۔ اسی لیے کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے آئیں اور سیدھا رکھ کے آئیں، مانگنے والے بل کے آئیں اللہ کے دربار پہ۔ در در کا منگتا رب کو اچھا نہیں لگتا، رب کے دربار سے مانگنے والا اللہ کے دربار سے مانگے۔ اور واقعی میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی بات سننے کے لیے، قرآن اور سنت کی بات سننے کے لیے اپنے دل کے برتن کو بندہ خالی لائے اور سیدھا لائے۔ برتن خالی ہو نا، لیکن الٹا ہو تو پوری دن بھی بارش برس جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم جب مسجد میں آئیں، دین کی بات سننے آئیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اس وقت بغض سے، حسد سے، کینہ سے، لڑائی فساد سے، ذاتی جھگڑوں سے، رنجشوں سے بالا تر ہو کر بندہ دین کی بات سنے کہ بھائی اس سے میری قبر کا فائدہ ہے، میری آخرت کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، نہیں پتہ کہ ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر والد پیدا ہوگا اس سے، اور اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا، پھر پوتا ہوگا، پھر پوری ترتیب ہے۔ کیا جانے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے؟ دادا اپنے پوتے کے جنازے کو کندھے دیتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، دادا اپنے پوتے کے جنازوں کو کندھا دے رہا ہے، تو جانے کی ترتیب تو نہیں ہے۔ کیا پتہ ہم نے کہاں کس وقت فوت ہونا ہے؟ کہ وقت کے بادشاہ منصور نے خواب دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس خواب کو لایا گیا کہ اس نے دیکھا کہ اسے ایک فرشتہ نظر آیا خواب میں، اور نے کہا جی میں نے تیرے اعمال لکھے، یہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی بات ہے، تو میرے بارے میں کچھ پوچھنا ہو۔ تو اس نے کہا جی میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، فوت کب ہوں گا، میری موت کب آئے گی، مجھے بتا۔ تو کہتے اس نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو یوں اشارہ کیا، اور یہ اٹھا تو پریشانی سے، پسینے سے شرار بور، پریشانی سے بالکل خوار ہے، ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ 5 دن ہیں
5 ہفتے ہیں, 5 مہینے, 5 سال ہیں, کتنا زندہ رہوں گا کوئی نہیں پتہ بابا, میں نے تو خواب دیکھا ہے. تو معبر وقت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, آپ تعبیر فرمائیے. تو امام نصفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, یہ نہ 5 دن ہے, نہ 5 ہفتے ہیں, نہ 5 سال ہے, نہ 5 مہینے, اس کا تعلق تیری عمر کے دنوں سے نہیں ہے. تو کہا کیا ہے؟ کہا قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کا اتمام کے ساتھ علم اللہ کو ہے. یہ وہ آیات 5 اور یہ علوم 5, امور 5, ان کے بارے کی طرف اشارہ ہے. کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا رب کریم نے سورۃ لقمان کے آخر میں ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کس وقت آئے گی, ایگزیکٹلی ٹائم, متعین کردہ وقت, یہ خالص اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے اس کا علم کسی کو, ہاں نشانیاں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, لیکن قیامت کا بالکل فل سٹاپ لگا دیں کہ یہ آخری ٹائم ہے, یہ کسی نبی نے نہیں بتایا, یہ اللہ نے اپنے پاس اس کا علم رکھا. ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, جو بارش آسمان سے اتر رہی ہے یہ کسی کی زندگی اور کسی کی موت کا سبب ہے. یہ بارش سے کس کے لیے کچھ اناج اگے گا اور کس کی فصل تباہ ہوگی, اور اس اناج سے کتنوں نے فائدہ لینا ہے اور کتنوں کا نقصان ہے. پھر اناج کے جو دانے ہوں گے اس پر کس کس کا نام لکھا ہوا ہے, جو ان کے ہاں جائے گا وہ استعمال کریں گے, یہ استعمال نہیں کر پائے گا. ہو سکتا ہے یہ گندم کے دانے کی بوری اپنے گھر میں رکھ لے کہ جی 1 سال کا راشن اکٹھا ہو گیا اور اس پر اس کا نام بھی نہ لکھا ہو, اس کی پہلے موت آ جائے. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, یہ بارش کے تمام متعلقات اللہ کو پتہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا تعلق تو محکمہ موسمیات نے توڑ دیا, وہ بتاتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی. نہ بابا, یہ بارش کی صرف نزول کا مسئلہ نہیں, یہ پورے متعلقات کا مسئلہ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں بھی ترجمہ ذہن میں سمجھیں. لوگ سمجھتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے. نہ بابا, وَيَعْلَمُ مَن فِي الْأَرْحَامِ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے, بچہ ہے یا بچی ہے. من فی الارحام کا لفظ نہیں ہے, لفظ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے. جنت کی خوراک ہے, جہنم کا عذاب ہے, نیک ہے یا بد ہے, اپنے ماں باپ کے لیے خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے, یہ نیکی کرنی ہے, گناہگار ہے, کفار ہے یا نیکوکار, تہجد گزار, شب بیدار, نبی کا وفادار دلدار ہے یا غدار ہے. یہ پوری اس کی پروفائل, پوری اس کی سی وی, پوری اس کی ہسٹری یہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ معاملات اللہ جانتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی مشین مجھے یہی بتائے گی یہ بیبی جو ہے نا, بچہ ہے آپ کا, یہ نہیں بتائے گی اس کی عمر کتنی ہے, اتنے کیا گل کھلانے ہیں دنیا میں آ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا ہوگا میرے ساتھ یہ دنیا میں کسی کو کوئی نہیں پتا, معلومات اللہ کو. یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اس نے کس زمین پہ مرنا ہے اسے کوئی نہیں پتا. حدیث پاک میں بندے کو سفر لاحق ہو جائے نا تو فرمایا سفر 2 وجہ سے ہوتا ہے, یا تو تمہیں رزق لے جاتا ہے یا تمہیں موت لے جاتی ہے. رزق لے جاتا ہے یا موت لے جاتی ہے, تمہیں نہیں پتا تم نے کس زمین پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو قبض کرا لینا, کوئی نہیں پتا. حدیث پاک میں کہ جس جگہ اس کی روح قبض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کوئی کام بنا دیتا ہے, بے جگہ چلا جا, وہ کسی نہ کسی کام سے وہاں چلا جائے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں, ان 5 چیزوں کو تجھے جواب دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ تو 5 سال 5 مہینے 5 دن زندہ رہے گا. تو میرے دوستو ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں, کس نے کہاں جانا ہے, کس جگہ رہنا ہے, کتنا دنیا میں رہنا ہے, کتنا نہیں رہنا, کیا وقت لے کر آئے, ہمارے معاملات تو یہی ہیں. تو یہ رمضان المبارک کی گھڑی پہ اگر ہم غور کریں, آج 28ویں روزے کی رات ہے, کل 28واں روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے بتائیں ذرا اسی 28 کو پچھلی 28 پہ تھوڑا ریورس 1 سال کی گھڑی پیچھے کر لیں. کتنے دوست تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, ہم اپنی مسجد میں دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے محلے میں دیکھ لیں, اپنے آفس میں دیکھ لیں, اپنے بازار کی دکانوں میں, دوستوں میں, یاروں میں, کسی جگہ دیکھ لیں, جو پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال بندہ نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے, 1 مہینے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے, فلاں 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 تاریخ کو یہ ہوگا, حالانکہ اس آدمی کا کفن سل کے بازار میں آ چکا ہوتا ہے. سل سے مراد کاٹ کے, تھان سے کٹا ہوا کفن جو اس نے لینا ہے
नो इशू, मुझे दे दें, ठीक है। वो बाजार में आ चुका होता है, उसे पता ही नहीं है। वल मौत अदना मिन शिराकी नअलिही, फरमाया आपने जूती का तस्मा बंद करना है, कोई नहीं पता मौत से पहले कर पाऊंगा। कहते हैं एक अल्लाह वाले ने दूसरे से पूछा, बता भाई मौत कितनी करीब है? तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे, उन्होंने कहा जी पता नहीं असर में आए या ना आए, पता नहीं असर में आना नसीब हो या ना हो, इतनी तो ज़िंदगी है। तो दूसरे ने कहा वाह यार बड़ी लंबी उम्मीद लगा ली। कहा हज़रत क्या मतलब? कहा तो नहीं लंबी उम्मीद। कहा मैंने एक तरफ सलाम फेरा, पता नहीं दूसरी तरफ फेर पाऊंगा या नहीं, मैं तो इतना मौत को करीब समझता। मेरे दोस्तों ये जो मौत है ना, अगर इसको बंदा याद करना शुरू कर देना, ये दुनिया में करप्शन और बदउनवानी की जड़ खत्म हो जाए। दुनिया में दूसरे के साथ धोखा, हम हुकूकुल्लाह के मामलात पे जो बात कर ली, अब ज़रा हुकूकुल इबाद पे आऊँ ना। ये जो हुकूकुल इबाद है, मेरे पड़ोसी का हक है, मेरे वालिद का हक है मेरे ऊपर, मेरी वालदा का हक है, मेरी बीवी का हक है, मेरे बच्चों का हक है, बुज़ुर्गों का हक है, ख़वातीन, पूरी तरतीब के जो हुकूक हैं, या किसी से जो कर्जा लिया वो मैंने अदा करने, सारे हुकूक हैं। अगर हम इनको देखें ना तो ये सारी 2 नंबरियाँ ख़त्म हो जाए, बंदे के सामने एक दफ़ा मौत हो कि यार मैंने मर जाना है। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे दादा जान फौत हो रहे हैं, तो आप तो इस शहर में हैं, इस जगह से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए ज़रा 10 मिनट आ जाएं, वो तो मौत व हयात की कश्मकश में है, 2 दिन हो गए, बहुत परेशान है, ज़रा इनकी बात सुन लो। मैं चला गया, जानने वाले थे, उनके घर में गए, इयादत की उनकी, वाकई वो बहुत सख्त बीमार थे, और वो मुझे कह रहे थे कि मौलवी साहब शुक्र है आप आ गए, सफ़ेद कागज़ लाए, मैं अपनी वसीयत लिखवाता हूँ। उसने वसीयत लिखवाई और जितनी ज़मीन और सब कुछ था सारा उन्हीं के नाम मुंतकिल कर दिया, जो उसके बच्चे सारे हिसाब किताब था, तो उसने लिखवा लिया, मुझे भी गवाह बिठा लिया। लेकिन मैं जो जुमला समझाने लगा हूँ वो कुछ और है। इसी मौके पे जो उसके लिए हमने जो सुना हुआ था ना कि ये बंदा इस तरह है, लोगों का कब्ज़ा माफिया है और बड़ों बड़ों की ज़मीनों पर अल्लाह जाने पता नहीं कब्ज़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके लिए हमने सुना हुआ था। वो बंदा कह रहा है अपनी ज़मीनों के लिए, यूँ हाथ रख के ना, छोड़ो छोड़ो मैं कशे नहीं गिननी, मैंने कुछ भी नहीं लेना, दे दो इनको, दे दो, मैं क्या करूँ, मैं कब्र में ले जाऊँगा। अगर ये मैं दुनिया में सोच लेता उस वक्त जब मेरी जवानी थी, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरी आंख में बीनाई, मेरे कान में सुनवाई, मेरे हाथ में लर्जा नहीं आया था, उस वक्त सोच लेता तो 2 नंबरी तो ख़त्म हो जाती। इसीलिए मौत को बंदा याद कर ले। मैंने हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैहि से रायमंड में गुफ्तगू के अंदर एक बात सुनी थी, फरमाने लगे कि हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, हमारा तजर्बा है कि दिन में 25 मरतबा थोड़े थोड़े वक़्त में अगर मौत को याद कर लिया जाए ना, तो उस बंदे से दिन में गुनाह नहीं हो सकता। मैंने फिर इसका अंदाज़ा लगाया कि हर नमाज के साथ 5 मरतबा अगर मौत को मैं याद कर लूँ ना, तो 5 5 25 बनते हैं, ये दिन पूरा गुजर जाएगा बग़ैर किसी गुनाह के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसके बारे में आप और हम कहते हैं कि दुनिया अदालत में तेरा नाम रहेगा, फ़ारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, वो उमर जिसके एक कोड़े पे मदीने की ज़मीन का ज़ल्ज़ला रुक गया था। ज़ल्ज़ला आया और हज़रत उमर अपने माताहत पुलिस वाले से बात नहीं कर रहे, अपने नौकर और ग़ुलाम से बात नहीं कर रहे, ज़मीन से कह रहे ज़ल्ज़ला, क्या उमर ने तेरे ऊपर कोई नाइंसाफ़ी की है? ज़मीन का ज़ल्ज़ला रुका है और क़यामत तक रुका हुआ है। मेरे दोस्तों, ये उमर फ़ारूक को ये निस्बतें मिली थी, लेकिन इन्होंने मौत को भूला नहीं था। जब अमीरुल मोमिनीन वक़्त बने तो सहाबा और अहले बैत को इकट्ठा बिठाया, जो इनके अरकान पार्लियामेंट थे ना, मैं दूसरे लफ्ज़ों में कोई जो इनकी कैबिनेट थी, उन सब को कहा कि यार मुझे एक मशवरा दो कि इस वक्त निज़ाम है, सल्तनत मेरे हाथ में, मैं दुनिया के हिसाब से बज़ाहिर तुम्हारे स्याह सफ़ेद का मालिक हूँ, मुझसे नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए मेरे सामने, मेरे मतमे नज़र, जिससे मुझे आखरत याद रहे और मैं कोई गलती ना कर पाऊँ। तो सब ने कहा कि उमर अगर मौत को आप याद कर लेना तो आपसे इंसाफ ही होगा, कभी बेअदली और बेइंसाफ़ी नहीं होगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अंगूठी के नगीने में ये लफ्ज़ नक्श करवा लिया था, बाज़ रिवायात में अपने सामने लिखवा लिया था, जिस कुर्सी पे बैठते थे उसके सामने, कफ़ा बिल मौत वाइज़न या उमर, ए उमर मौत से बढ़ के तुम्हें और कोई नसीहत करने वाली चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम भी हम इस पे अमल करें, ख़ुद भी पढ़ें, अपनी नस्लों को भी पढ़ाएं और इसके मुताबिक हुकूकुल्लाह भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें। मैं हुकूकुल इबाद पे एक बात कर रहा हूँ, आप
کہ فلاں بندے کا قرض فلاں نے لیا تھا اس سے اترتا نہیں ہے، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، لوٹا نہیں سکتا. اس کے پیچھے ایک حدیث پاک کا بہت بڑا معاملہ ہے. اگر ہم اس حدیث پاک پہ غور کر لینا تو سمجھ آ جاتا ہے. آج ہم کس سے قرض لیتے ہیں نا، اس نیت سے لیتے ہیں کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا. یہ بہت بری نیت ہے، اور اگر اس نیت سے قرض واپس نہ کرنے کی نیت سے لینا، بندے سے نہیں لوٹایا جا سکتا. حدیث پاک میں اگر ٹھیک نیت سے قرض لیا نا تم نے کہ میں لوٹاؤں گا، تمہاری امداد میں اللہ ایک فرشتہ رکھ دے گا جو دعائیں کرے گا، تم لوٹانے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے. اور اگر تم نے اس لیے لیا کہ برگر فیملی ہے، موٹے بندہ ہے، اس سے تو بڑے پیسے ہیں، چلو کچھ ہو کھو لئیے اس کو، پھر تھوڑے نال ایک شیطان کھلوتے ہیں. پھر شیطان ٹھہرا ہوا ہے جو تمہارے دوسرے معاملات میں ڈالے ہوئے. آج دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں معاملات میں، ہمارے ایک شاگرد ہیں، کروڑوں کا ان کا کاروبار ہے، تو وہ ایک پیسہ ایک اماؤنٹ تھی وہ اتار نہیں سکتے تھے. تو شکایت مجھ تک آئی، میں نے انہیں بلایا تو وہ آئے، مجھے کہنے لگا سچی پہ حضرت اتارنے کی پوزیشن میں آتا ہوں لیکن اتار نہیں سکتا. تو میں نے کہا یار تیری شکایت مجھے لگا گیا، کوئی شرم کر، آپ کی نسبت ہم سے جوڑی ہے، کوئی اس کو قرضہ لوٹا دے. کہنے لگا ایک بات کہو. میں نے کہا جی. کہتے سچی پہ دل سے اتارنا چاہتا ہوں، نہیں اتار سکتا، کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا اچھا وظیفہ بعد میں، یہ بتاؤ جب اس سے قرضہ لیا تھا کس نیت سے؟ تو ہنسنے لگا، کہتے حضرت مجھے تو نہیں پتا تھا، وہ اتنا بے شرم. میں کیوں بے شرمی کیا، آپ تک آ گیا، ہمیں بےزتی کرا رہا ہے. تو میں نے تو سمجھا تھا یہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، چلو اس سے کوئی 10 15 20 30 لاکھ ہے، اس سے تو پوچھنا بھی نہیں ہے ہم سے، تو میں نے تو اس نیت سے لے لیا تھا، بھائی لے لیں. میں پھر سمجھ آ گئی، اس کے لیے توبہ کر، 2 نفل پڑھ کے اللہ معافی مانگ رہا ہوں، غلطی ہو مجھ سے، تیرے ساتھ شیطان چمٹا ہوئی تو میں لوٹانے نہیں دے گا. تو میرے دوستو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ہم حقوق العباد میں دوسرے کے معاملات کھا جاتے ہیں. پڑوسی کے جتنے حقوق ہیں نا، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج اللہ نے مجھے پڑوسی کے حقوق بتائے جو میں آپ کو سناؤں. جی جبرائیل سناؤ. جبرائیل سنا رہے پڑوسی کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے مجھے خدشہ ہونے لگا کہ ابھی جبرائیل یہ لفظ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کو آپ نے وراثت میں بھی حق دینا ہے. کہا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے اتنے حقوق ہیں. یہ تو پڑوسی کے ہیں. گھر میں رہنے والا جو میرا والد ہے، جو میری والدہ ہے، ان کے حقوق کتنے ہیں ہمارے اوپر کوئی نہیں پتہ، دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے. آج بوڑھے والد کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھو جب تم اس عمر میں آؤ گے نا تو تیرا بیٹا تیرے لیے بھی یہی کہے گا، انہوں کی پتہ ہے، ایسی جدید زمانے کے بچے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے، یہی ہوگا. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابے کو جا کے دریا میں غرق کر دیں، دریا میں ڈالا ہے اس کو، یہ کسی کام کا نہیں، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے. تو جب بچے اٹھانے کی ترتیب بنانے لگے تو باپ نے سن لیا تھا. تو باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مجھے دریا میں پھینک دو لیکن دریا کے درمیان میں پھینکنا. انہوں نے کہا ابا تو غرق ہونے پہ خود تیار ہو گیا؟ کہا جی ہاں، مجھے دریا میں پھینکنا. کیوں؟ کہا مجھے سزا مل رہی ہے کہ میں نے تمہارے دادا کو دریا کے درمیان میں پھینکا تھا تو وہاں مر گیا تو مجھے وہیں ڈالنا. تو بچوں نے کہا ابا ہم توبہ کرتے ہیں. دراصل اس نے ان کو سمجھایا تھا، اپنے باپ کو ڈالا نہیں تھا، سمجھایا کہ جو جیسے کرتے اس کے ساتھ ویسے ہوتی ہے، جیسے کرے گا نا جیسے کو تیسا ہی ہوتا ہے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ. تو بھائیو قرآن کریم کی عظمت کے معاملات میں ہمارے لیے صرف یہاں اگلی صف کی نماز پڑھنا نہیں ہے، ہماری زندگی کے باقی معاملات بھی درست ہونے چاہیے.